آج مجھے ایک شہید کی اطلاع آئی کہ ایک جوان وزیرستان میں مومن شہید ہو گیا اور چند دن پہلے شہید ہوئے. اس کے ایک قریبی دوست نے خواب دیکھا ہے اور ایک دفعہ نہیں، ایک ہی خواب کو 3 دفعہ دیکھا ہے. ایگزیکٹ نہیں لیکن تعبیر اس میں پیاس کی ہے. یعنی شہید یہ کہہ رہے میں پیاس، مجھے پیاس لگی ہے، میں پیاسا ہوں. کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا اس کی تعبیر ہو سکتی. کہا کوئی عمل رہ گیا ہے، کچھ جستجو کی، دوستوں نے ہمت کی، پتہ چلا کہ پیاس بڑی عجیب چیز نکلی. ساس بہو کے اوپر ظلم کر رہی ہے، اس کو ہر روز کوستی ہے، تمہاری وجہ سے مرا ہے، تم بدشگون تھی، 2 بچے چھوڑ کے گیا شہید. اب وہ کہہ رہا میں تشنا ہوں، مجھے یہاں پہ تشنا رکھا ہوا ہے اس لیے کہ پیچھے میرا حق جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، میرے بچے ظلم ہو رہا ہے. اور کیسے بتاتا؟ ہر جگہ نشانی ہے مومنین کے لیے، اگر عبرت حاصل کرنے والے کیوں ظلم کر رہی ہے؟ اس لیے کہ عقل نہیں رکھتے. آپ کو پتہ ہے طلاق میں ایسے ایسے جھگڑے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ ماں اور بہو میں طلاق تک بات چلے گی. کیس میں نے خود اس کو سالو کرنے کی کوشش کی، کیونکہ میں طلاق کے معاملات میں نہیں چاہتا ہوں، جہاں سلجھانا ہوں وہاں پہ میں کہتا ہوں ضرور آؤں گا، لیکن جہاں آپ نے فیصلہ طلاق کا کسی ایک پارٹی نے کر دیا میں نہیں آؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے وہ اگر آپ کورٹ میں جانا چاہتے ہیں جائیں، لیکن کورٹ سے پہلے کے لیے حاضر ہے. جھگڑا کس چیز کا ہے؟ میری پوری ایک عید خراب کر دی انہوں نے. ان کا جھگڑا سلجھاتے میں گھر پہنچا تو میرا جھگڑا تیار تھا. ابھی صبح سے کدھر تھے؟ میں گواہ لے کے آؤں. وہ جن کو سلجھا رہا تھا وہ تو ویسے ہی جو ہے وہ میرے دونوں پارٹیاں میری جو ہے وہ خون کی دشمنا، دونوں کے لیے میں دشمن ہوں، جو دونوں مجھے سنا رہے ہیں. جب آپس میں دوستی ہوگی پھر مجھے سنا دے. بعد میں بھی کہ وہ آئے تھے پتہ نہیں کیوں آئے تھے، ہم تم کو مسئلہ ہی نہیں تھا، ہنسی خوشی سب کچھ ٹھیک ہے، ہم اس پہ بھی راضی ہیں. جھگڑا کہاں سے شروع ہوا؟ سنیں، بچے کو دودھ ساس کہتی ہے میں فیڈر میں پلاؤں گی، ماں کہتی ہے میں پلاؤں گی. ہماری عقلوں کا اندازہ دیکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ قلب بیمار ہے. وہ سمجھتے ہیں اگر بچے کو میں نے دودھ نہ پلایا تو میری حیثیت گھر میں ختم ہو جائے گی، میرا اقتدار چلا جائے گا. تم کیا شے ہو جو اقتدار کی بات کرتے ہو؟ تم ہو کون؟ تمہاری تعریف کیا ہے؟ اگر مالک نہ ہو تو تم تو کچھ بھی نہیں، لا شے ہو، لا شے. محمد علی محمد بلند سلام. امام بڑا شرمندہ کرتے ہیں لوگوں، بہت شرمندہ کرتے ہیں. میں نے بتایا ایک ٹیکٹکس جو ہے وہ ائمہ کی اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام قلب کے ذریعے سے مومنین سے رابطہ کرتے ہیں، آتے ہی شروع ہی وہاں سے کرتے ہیں. اس لیے جو ہے وہ بعض لوگ جو کہتے ہیں جی تو وادی ہی عشق کی، اور سچ کہتے ہیں واقعاً وادی عشق کی. حسین علیہ السلام یعنی عشق، بشرطے کہ دوسرے عشقوں کو آپ نے دور کر دیا ہوتا، ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ احساس ہی نہیں کر سکیں گے اس عشق کو. عشق کے ذریعے قریب آتے ہیں. یہ عشق کا ایک واقعہ سن لیں، بہت پرانا واقعہ ہے. شیخ آیت اللہ وحید بہبہانی کا واقعہ ہے، تقریباً آپ سے کچھ 150-200 سال پرانا. آیت اللہ وحید بہبہانی جو ہے وہ کربلا معلّہ میں اس وقت جو ہے وہ مدرس تھے، درس دیتے تھے، درس خارج. ایک دن درس دے رہے تھے صحن مبارک حضرت امیر علیہ السلام میں. ایک ایرانی تاجر ان کے پاس آیا، کہا کہ آپ کا نام وحید بہبہانی ہے؟ کہا یہ میں کچھ جو ہے وہ جواہرات اور رقم لے کے آئے ہوں اچھی خاصی، یہ میں نے آپ کے حوالے کرنی تھی تاکہ اس کو آپ دین پہ خرچ کر سکیں. اور اٹھ کے جانے لگا. کہا بیٹھ جاؤ. اس کا قصہ کیا ہے؟ ضرور کوئی قصہ ہوگا. کہا قصہ یہ ہے کہ میں ایک جوان تاجر تھا اور آذربائیجان جو ہے ادھر چلا گیا، وہاں پہ مجھے ایک عیسائی لڑکی دکھائی دی، میں اس کا عاشق ہو گیا. والدین کے پاس جس وقت رشتہ لینے کے لیے گیا، انہوں نے شرط یہ لگائی کہ
ہم جو ہے وہ غیر عیسائی کو رشتہ نہیں دیتے، اس لیے تمہیں اپنا مذہب بھی چھوڑنا ہوگا، اور دوسرا اپنے وطن واپس نہیں جانا، اب تم بھی یہیں پہ رہو گے۔ باکو شہر کہا بس ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے، مجھے قبول۔ کہا میں نے دل میں توریہ کیا تھا، ان کو کہا تھا، لیکن میں اسلام سے پھرا نہیں تھا۔ میں نے جو ہے وہ شادی کر لی، چند مہینے گزرے، وہیں پہ تھے ہم، میرا کاروبار بھی اچھا چل رہا تھا۔ ایک دن جو ہے وہ مجھے خیال آیا، یعنی کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، اپنے والدین سے، اپنے گھر سے، ایک ہوس کی شادی میں صرف کیا ہو گیا، دل میں خواہش پیدا ہو کہ واپس چلا جاؤں۔ وہ دن جو ہے کہا میں بھول گیا، یعنی اس قدر میں اسلام سے کیونکہ دور تھا، اس قدر کہ حتیٰ مجھے یہ بھی بھول گیا کہ مہینہ کون سا ہے، ایام کون سے ہیں، رمضان کب آیا، روزے کیا، نماز، سب میں بھول گیا، اس قدر دور ہو گیا۔ لیکن جو ہے وہ ایک دن جس جگہ پہ ہم تھے وہاں پہ میں نے دیکھا کہ حسین حسین کی آواز آ رہی ہے، اور مجھے دین میں صرف ایک ہی چیز یاد تھی، اور وہ تھا نام حسین۔ آخری چیز جو مومن کے دل سے نکلتی ہے اس سے پہلے کہ وہ نفاق اور کفر میں چلا جائے، حسین ہے۔ اگر حسین نکل گئے واپس آنا بڑا مشکل ہے۔ خیر، کہا کہ میں جو ہے وہ کھڑکی سے کھول کے چپکے سے میں نے دیکھا، وہیں سے کھڑے ہو گئے، بغیر اشارے کے اشارہ کرتا رہا، آہستہ آہستہ۔ مجھے یاد تھا ماتم کیا ہوتا ہے، حسین حسین حسین، اشک جاری ہو گئے۔ اچانک میری جو ہے وہ زوجہ اٹھ کے آئی، کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں۔ کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ حسین حسین کہہ رہے۔ کہا حسین کون ہے؟ کہا ٹھہرو، میں اس سے پہلے کہ تمہیں بتاؤں حسین کون ہے، میں تمہیں ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں، یہ سارا ڈرامہ تھا، میں عیسائی نہیں ہوا ہوں، میں مسلمان ہی ہوں۔ کہا اچھا، تم نے سب جھوٹ بولا؟ کہا ہاں، اس لیے کہ میں تمہارے عشق میں جو ہے وہ گرفتار تھا، اس لیے میں نے سارا کچھ کیا۔ کہا اچھا چھوڑو، یہ حسین کیا ہے، یہ کیوں اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں؟ کہا آپ سنو۔ کہا الف سے لے کے یا تک جو مجھے پتا تھا سب حسین کے بارے میں بتا دیا۔ کہا میں بولتا جا رہا ہوں، جو بھی مجھے واقعات یاد ہیں، پیاس، صدمہ، بھوک، تپش، خیام کا چلنا، خیام کا لوٹا جانا، حسین کی لاشا پامال ہونا، سارا بتا دیا، اسارت، غربت، سب کچھ بتا دیا۔ کہا میں بولتا جا رہا تھا، یہ اشک بہتی جا رہی تھی۔ کہا کیا طریقہ ہے اس حسین کے ساتھ انسان مانوس ہو جائے؟ کہا اس حسین کا عقیدہ کیا تھا؟ کہا مسلمان تھا۔ کہا پھر میں کیسے مسلمان ہو سکتی ہوں؟ اگر تم مسلمان ہوگی یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی، میں راز رکھوں گی۔ تم نے بھی تو راز رکھا ہے، تمہارے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے، یا مجھے مسلمان کرو گے یا میں سب بتا دوں گی۔ اگلا دن آیا، میں نے جلد بازی نہ کی اسلام کے لیے، میں نے کہا تھوڑا اور اس کو بتاتا ہوں، اور بتایا، جیسے جیسے اب میں بتاتا جا رہا تھا یہ اور بےتاب۔ اس نے کہا ایک کام کرتے ہیں، تم مجھے مسلمان کرو، ہم یہاں سے اپنا سارا کچھ جو ہے بیچ کے پیسہ لے کے کربلا چلتے ہیں، چل کے کربلا میں رہتے ہیں۔ تم نے کربلا ہی نام بتایا تھا؟ کہاں کربلا؟ کہا یہ جگہ کیسی جگہ ہے؟ کہا میں نے دیکھی نہیں ہے، تصویریں دیکھی ہیں، میں تصویریں دیکھتا ہوں مجھے سکون۔ تمہارے پاس تصویر ہے؟ کہا ہاں، ایک چھوٹی سی تصویر ہے، قبر اثر ابا عبداللہ الحسین کی۔ کہا ذرا دکھاؤ۔ کہا وہ تصویر اس نے مجھ سے لے لی، اب اس کے صبح و شام اس تصویر کے ساتھ گزرنے لگے۔ میں نے سب کچھ بیچ ڈالا، ہفتہ رہ گیا تھا کہ ہم حرکت کریں کربلا کے لیے۔ میری زوجہ سخت بیمار پڑ گئی، اس قدر سخت کہ ڈاکٹر نے جواب کر دیا۔ میں پریشان تھا، اس نے ایک جملہ کہا، دیکھو مجھے تم سے زندگی میں کچھ نہیں چاہیے، لیکن ہم نے جو دونوں نے ایک فیصلہ کیا ہے نا، میں چاہتی ہوں اگر میں مر گئی تو میرے بدن کو کربلا میں جا کر دفنا۔ دیکھو یہ تم نے کرنا ضرور ہے۔ کہا نہیں تم نہیں مرو گی، تم زندہ رہو گی۔ دوسرے دن میری زوجہ کی
وفات ہو گئی. میں کچھ بتا بھی نہیں سکتا تھا. رشتہ دار آئے, انہوں نے اپنے ہی طریقے سے اس کو کفن جو بھی کفن وغیرہ اس میں ڈالتے ڈال کے دفنا دیا. رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور مجھ سے شکایت کر رہی ہیں. کہا تم نے اپنے وعدے پر عمل نہیں کیا, دیکھو میرا تو جنازہ بھی صحیح جنازہ نہیں ہوا. کہا وہ باتیں کر رہی تھی جو میں نے نہیں بتائی تھی. کہا کہ تم نے وعدہ نہیں کیا, وعدہ پورا نہیں کیا, تم وعدہ پورا کرو. نہ مجھے غسل دیا گیا ہے, نہ مجھے کفن صحیح دیا گیا ہے, نہ نماز پڑھی گئی ہے. کہا میں کیا کروں؟ کہا وعدہ پورا کرو. اگلے دن میں نے پہلے سوچا اور اس کے بعد ارادہ کر لیا رات کو جا کے نبش قبر کروں گا اور بدن کو نکال کے لے جاؤں. حضرات میں نے رات کو جا کے نبش قبر کی. اب جب قبر کھودی ہے اور جو کافن تھا اس کو کھولا ہے, جس بکسے میں جو ہے وہ دفنایا گیا تھا تابوت میں, تو میں نے دیکھا وہاں پہ بجائے عورت کے ایک مرد دفن ہے. حیران ہوا, خدا ہے مجھے تو پورا یقین ہے کہ ہم نے یہیں دفنایا تھا. خیر میں نے جو ہے وہ دوبارہ سے اس کو بند کر کے سامان اپنا سارا کچھ اٹھایا اور کربلا کے لیے روانہ ہو گیا. میں کربلا پہنچا. کہا میں 1 ہفتہ پہلے یہاں آیا ہوں. آ کے میں نے خواب میں میری زوجہ نے مجھے بتایا تھا کہ فلاں جگہ پہ میں دفن ہوں. میں کربلا میں فلاں جگہ. میں نے کہا یہ شاید ایک خواب ہے. آ کے میں نے پوچھا کہ اس دنوں میں اتنے مدت میں آیا کسی کو یہاں دفنایا گیا؟ انہوں نے کہا نہیں, یہاں تو گزشتہ 50 سال سے کسی کو دفنایا نہیں گیا. 50 سال. اس کے بعد جو ہے وہ وہاں کے جو بزرگ عالم تھے ان کے پاس گیا, ان سے جا کے مسئلے کو بیان کیا. انہوں نے کہا مسئلہ واقعی اہم ہے, اور کیونکہ تم جو وہاں پہ دیکھ کے آئے ہو تم, اور تمہاری بات پہ جو ہے وہ اطمینان ہے, نبش کی اجازت دی گئی. حضرات جب نبش کیا گیا قبر کو, کیونکہ جب اپنی زوجہ کو دفنایا تھا وہ جو جواہرات تھے وہ اس کیونکہ ان کے یہاں رسم ہوتی تھی آذربائیجان میں, عیسائیوں کی کے ساتھ چیزیں دفنا دیتے ہیں, اس کے جواہرات سارے دفنا دیے گئے تھے. رقم اس کے پاس تھی, جواہرات سارے دفنا. خواب میں یہ بھی کہتی تھی کہ وہ جواہرات نکال کے جو ہے وہاں پہ جو عالم درس دیتے ہیں ان تک پہنچانا ہے. اس لیے مجھے زیادہ شک ہوا. کہا جو ہے وہ جس وقت کھولا گیا علماء کے محضر میں, یہ کتاب میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, مستند واقعہ ہے, جس وقت جو ہے وہ جواہرات نکالے گئے, میں نے کہا یہ دیکھیں سند میری بات کی کہ جواہرات دفن ہے. یہ خاتون دیکھا کہ تر و تازہ ہے لاش. علماء نے کہا کہ جس کرامت نے اس کو آذربائیجان سے کربلا منتقل کیا ہے, یقیناً غسل و کفن اور تمام کام انجام. دیکھا کفن مناسب صحیح کفن ہے, شرعی کفن ہے, کہا نہیں ضرورت ہے, غسل کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اسی طرح دفنا دیا جائے. کہا یہ میرا واقعہ تھا, رات کو خواب دیکھا. زوجہ نے کیا کہا؟ کہا کہ میں صرف تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں تمہارے مولا حسین نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. عزیزوں ایک جو اہم چیز ہے ان راتوں میں, جب ابھی تعزیے آئیں گے, جھولا آئے گا, علم آئے گا, تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ ادب 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 نہ بھولیے گا. یہ نہ ہو کہ اس شبیہ کے ساتھ گستاخی کر کے دوبارہ حسین و آل حسین کو رلا دے. نہیں, یہ نہ کہنا تبرک چاہیے, نہیں, وہاں بھی تبرک لینے حسین کے آئے تھے. وہ جو انگلی کاٹ کے لے گیا وہ تبرک لے کے گیا تھا. ہاں ننھی سی جان لے کے آئے ہیں حسین. سو رونے کی آواز آ رہی تھی, خیمے کے قریب آئے, اے میری بہن لاؤ میرے علی کو, میں اس کے ساتھ وداع کر لوں. علی اصغر کو ہاتھوں میں لیا ہے, روایات میں لکھا ہوا ہے اس قدر بوسہ کر رہے ہیں حسین, علی کو آنکھیں چومتے ہیں, کبھی گلو پر بوسہ دیتے ہیں. اگر کسی نے پوچھ لیا تو فرمائیں گے میں تو سنت رسول پوری کر رہا ہوں, میں بھی تو چھوٹا تھا. رسول خدا فرمایا کرتے تھے علی لاؤ حسین کو میرے سامنے اٹھا کے رکھو, سر کی پیشانی سے لے کر جہاں پتھر لگنا ہے بدن کے ایک ایک جز کا بوسہ لے.
علی اصغر کو، اے آدھا تمہیں میرے ساتھ دشمنی ہے، تم تو حسین کے خون کے تشنا ہو، اس بے گناہ نے تو کچھ نہیں کیا۔ اچھا میری بات نہیں مانتے کہ شاید پانی میں پی لوں گا، اور اسے لے جاؤ سیراب کر کے واپس پلٹا دو۔ ابھی ایک روایت یہ کہتی ہے کہ حسین نے علی اصغر کی گال پہ بوسہ دیا ہے۔ ادھر عمر سعد نے دیکھا انتظار کیا کرتا ہے ہرملہ۔ عزیزو کربلا میں ہرملہ 3 قسم کے تیر لایا تھا، ایک شعبہ تیر جو سوراخ کر دیتا ہے، 2 شعبہ تیر جو سوراخ بھی کرتا ہے چیر بھی دیتا ہے، 3 شعبہ تیر جسے ہاتھی اور بڑے جانوروں کو گرانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ چیرتا بھی ہے، سوراخ بھی کرتا ہے، پھاڑ بھی دیتا ہے، زہر آلود بھی ہے۔ اچانک حسین نے دیکھا کہ ایک جنبش ہوئی، علی اصغر جو ابھی تک بے جان تھا پیر رگڑ رہا ہے، جان آ گئی ہے۔ دیکھا علی اصغر مسکرا رہا، علی اصغر مسکرا رہا ہے، ہاتھ میں خون کو جمع کیا ہے، آسمان کی طرف اٹھایا ہے، پھینک دیا آسمان کی طرف۔ امام باقر فرماتے ہیں واللہ میں 4 سال کا کربلا میں تھا، واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا خون کا ایک قطرہ بھی واپس نہیں لوٹا۔ اچانک آواز آئی آسمان سے، حسین یہ اصغر ہمیں دے دو۔ ہم نے اس کے لیے داعیہ کا مقرر کیا، جنت میں داعیہ مقرر کیا۔ ایک بزرگ عالم کہتے ہیں، بس آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، کہا کہ عربی میں شعر لکھا ہے، میں عرض کرتا ہوں، کہا کہ جس وقت علی کی شہادت ہوئی ہے نا تو پھر ملکوت میں اور زمین پر جھگڑا ہو گیا ہے۔ حوروں نے کہا یہ علی اصغر ہمیں دے دو، ہم اس کو پالیں گے۔ ہاں جنتیوں نے کہا ہمیں دے دو، ہم اس کا کفن وہاں ہم اس کا گنداقہ وہاں سجائیں گے۔ زمینیوں نے کہا ہمیں دے دو، ہم زمین پہ اس کو بچھا کے عبادت کریں گے۔ لیکن ہرملہ نے کہا جھگڑا مت کرو، میں علی اصغر کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دوں۔ اب حسین واپس آنا چاہتے ہیں، ایک قدم اٹھاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے دیر ہوگی، صبر کریں، میں آپ سے آہ لینا چاہتا ہوں، قلب سے نکلے، قلب سے نکلے کہ حسین آج خالی ہاتھ نہ جائیں، اپنے ساتھ کچھ دل لے کے جائیں۔ ایک شخص نے واقعہ بتایا، ایران کا واقعہ، کہا رات کا وقت تھا، ہم ایک دواخانے میں گئے، دواخانے میں گئے، دیکھا کہ ایک شخص اندر داخل ہوا ہے، اس نے بچہ اٹھایا ہوا ہے لیکن آ کر کرسی پر بیٹھ گیا ہے، چہرے پر عجیب سی اداسی ہے۔ ہم نے کہا کہ شاید پیسے نہیں ہیں، کہا لاؤ نسخہ دو، ہم دوا لے لیتے ہیں، جتنا ہم اصرار کر رہے ہیں اوپر دیکھتا نہیں ہے۔ جب اصرار بہت زیادہ ہوا تو اس نے جب نگاہیں اٹھائیں، اشک ختم ہو چکے تھے آنکھوں میں، سنسنی خیز نگاہوں سے ہمیں دیکھا۔ کہا بچہ ہمیں پکڑا دو، نسخہ جا کے خود لے لو۔ کہا بچہ 1.5 گھنٹہ ہے، مر چکا ہے۔ پھر کہا میں جب گھر سے نکلا تھا تو ابھی بچہ بیمار تھا، بیوی نے صحیح سالم مجھے دیا تھا، توجہ ہے نا، صحیح سالم مجھے دیا تھا، اس وقت سے رات بھر سے پھر رہا ہوں، ان قدموں میں ہمت نہیں ہے، کیسے اپنی زوجہ کو جا کے کہوں اب بچہ نہیں رہا، آئے یہ تو عام بچہ ہے، یہ شخص عام انسان ہے، بچہ علی اصغر ہے، باپ حسین ہے۔ ایک قدم اٹھاتے ہیں، ایک قدم پیچھے۔ زینب کبریٰ نے بھائی کی پریشانی دیکھی، دوڑتی ہوئی آئی، بھائی اصغر مجھے پکڑا دو۔ مولا نے اپنی ابا اٹھائی ہے، زینب کبریٰ نے ہمت نہیں ہاری، جانتی ہے حسین اس وقت بہت ہی پریشانی میں ہے، ساتھ دینا ہے۔ کہا کہ او زینب میرے ساتھ،
پیچھے آئے ہیں خیموں کے، اپنے غلاف شمشیر سے ننھی سی قبر کھودی ہے، ہاں دفنانا چاہتے ہیں۔ اچانک ایک مزدور کی آواز آئی، مولا سرور سیدی آقا ایک لمحہ علی اصغر کو دیکھنے دے۔ کون ہے؟ رباب ہے، آئی ہے، بچے کو پکڑا، صرف ایک جملہ کہا، اب مثلوں کا یادار، ارے اصغر کیا تیرے جیسے ذبح بھی کیے جا؟ صدقے میں واری جاوا کیا بلال اصغر، آجا بلال اصغر۔